الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اور آپ بھی اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت قرآن توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط
مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے درد
درد دل کے دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے
اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کا یہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بلوچستان کے شہر اتھل سے براہ راست مدنی چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو آئیے بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ اچھی نیتیں کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابو سفیان، اخنس بن شریق، ابو جہل اور عمر بن وہب، یہ مکے کے بڑے بڑے کافر تھے۔ بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور درجہ صحابیت پر پہنچے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا، ابو سفیان گھر سے نکلے اور ارادہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری نبی گھر میں تلاوت کرتے ہیں تو میں جا کر سنوں گا۔ ادھر اخنس بن شریق نے بھی یہی ارادہ بنایا، ابو جہل اور عمر بن وہب بھی اسی نیت سے نکلے۔ اب یہ چاروں افراد جو اس وقت غیر مسلم ہی تھے، اور ان چاروں کو آپس میں ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، سب ایک دوسرے سے چھپ چھپا کر اپنا کام کرنے آگے آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب پہنچ کر چاروں الگ الگ جگہ پر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تصور باندھیے کہ اللہ پاک کا کلام ہو اور زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کیسی پرسوز، رقت انگیز اور دل میں اترنے والی وہ تلاوت ہوگی۔ یہ چاروں غیر مسلم اس تلاوت کو سننے بیٹھے، کلام خدا اور زبان مصطفیٰ کی مٹھاس میں ایسے کھوئے کہ آس پاس کی خبر ہی نہ رہی۔ تلاوت سنتے رہے، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت موقوف کی، تب ہوش آیا کہ
یہ تو ساری رات گزر گئی۔ اب چاروں اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ راستے میں چاروں کی آپس میں ملاقات ہو گئی اور سبھی سمجھ گئے کہ یہ پرسوز تلاوت سننے والا میں اکیلا نہیں تھا، باقی تین بھی موجود تھے۔ چنانچہ اب انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب تلاوت نہیں سنیں گے۔ اب دن گزر گیا، اگلی رات شروع ہوئی تو پھر رہا نہ گیا کہ چلو چلتے۔ چھپتے چھپاتے پھر محبوب کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اور یہ چاروں چھپ کر تلاوت سننے میں مصروف ہو گئے اور ایسے مدہوش ہوئے کہ ساری رات گزر گئی، انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو گئی۔ اور پھر جب یہ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پھر راستے میں ملاقات ہوئی۔ پھر اگلے دن کے لیے وعدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گے سننے کے لیے۔ وہ دن بھی گزرا، پھر رات آئی، پھر رہا نہ گیا، پھر چاروں چھپتے چھپاتے پہنچے۔ تیسری رات بھی قرآن سنتے سنتے گزر گئی۔ اللہ اکبر! تلاوت تو سنتے لیکن ان کے پتھر جیسے دل جو ہے وہ پگھلے نہیں۔ یہ غیر مسلموں کے دل تھے اور سیاہی ان پر اتنے چڑھی ہوئی تھی کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یعنی 3 راتیں یہ مسلسل زبان مصطفیٰ سے قرآن سنتے رہے، اللہ کا کلام سنتے رہے۔ چوتھا دن ہوا، اخنس بن شریک گھر سے نکلا، ابو سفیان کے پاس پہنچا، کہا اے ابو سفیان 3 راتیں تلاوت سنتے ہو، اس کلام کے متعلق اپنی رائے دو۔ ابو سفیان نے کلام مجید کی تعریف کی۔ پھر اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس پہنچا، ابو جہل بتاؤ جو کلام تم نے 3 راتیں سنا ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہو، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل بدبخت تھا، اس کے دل پر پردے ہی پردے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا اس کلام کی بات چھوڑو، معاملہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عبد مناف سے ہیں، میں ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 42 یہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ یعنی مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں، لیکن آپ سے چونکہ شدید بغض ہے، عداوت ہے، اس کی وجہ سے یہ سننا جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اے عاشقان رسول، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 2 باتیں سمجھنے کا موقع ملا۔ اور یہ چونکہ مہینہ ہی جشن ولادت کا مہینہ ہے، اور اس سال کا جو جشن ولادت ہے یہ تو 1500 سالہ ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، ان کا یہ جشن ولادت 1500 سال مکمل ہونے پر منایا گیا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم عاشقان رسول نے الحمدللہ جلوس میلاد بھی کیے، محفل میلاد بھی کی، اجتماعی میلاد بھی کی، اور انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور انشاءاللہ نعرے لگاتے جائیں گے کہ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، آخری نبی کی آمد، جشن ولادت۔ تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں 2 باتیں سننے کو ملی۔ اول تو یہ دیکھیے
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو لائف ہے، یہ کتنی پاکیزہ، کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے کہ ابو جہل جیسے بدبخت کافر جو اپنی بدبختی، سیاہ دلی اور بغض کی وجہ سے کلمہ اگرچہ نہیں پڑھتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہوئے بغیر بھی نہیں رہ پاتے، یعنی راتوں کو چھپ چھپ کر بزبان مصطفیٰ کلام خدا سنتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا۔ ہمارے پیارے نبی کی عظمت و شان بہت بلند ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کے اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے تھا، ورنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں نقص کا کروڑواں حصہ بھی یہ تلاش نہیں کر پائے تھے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی ایسا باکمال اور بے مثال ہے کہ آج تک کوئی بھی غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جھٹلانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مکے کے مشرک ہوں، سب ہی دل سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اور ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی کی عظمت و شان کے ترانے گاتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، مل کر کے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دو عالم کا دولا، سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی پیارا نبی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ایک اور پہلو بھی ملتا ہے۔ وہ کیا؟ پہلے ذرا تصور میں وہ ماحول لائیے، مکہ پاک کا وہ ماحول کہ اپنے سگے رشتہ داروں سے لے کر غیروں تک سب دشمن ہیں، اسلام کی مخالفت پر تلے ہوئے، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آوازیں کسی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، چند ایک کے سوا سب کے سب دشمن ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائیوں میں ان سب مشکلات سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے اور گھر مبارک میں رات رات بھر تلاوت فرماتے رہتے۔ اے عاشقان رسول، ذرا غور کرے کہ کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کی کہ یہ اتنی مشکلات کے باوجود دشمنی کر رہے ہیں سارا دن، اور جب تک معاملہ ان کا بستا رہتا وہ ستاتے رہے، لیکن پیارے نبی رات کی تنہائیوں میں رب کے حضور حاضری دے رہے ہیں، کلام خدا کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نیک کام کریں تو ہماری مخالفت نہیں کی جاتی۔ جی ہاں، ایمانداری سے سوچئے، جب کبھی نمازیں پڑھنا شروع کی تھی تو آپ کے میرے گھر والوں نے شکر ادا کیا تھا، ماشاءاللہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، میرا بیٹا تلاوت کرتا ہے۔ آج اگر ہم نیکی کی طرف آئیں، چہرے پہ داڑھی سجا لیں، سر پر امامہ سجا لیں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، تو ماشاءاللہ ہمیں ریسپیکٹ بڑھ جاتی ہے،
ہماری عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن لوگ نیک سمجھ کر ہم سے دعائیں کراتے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے، ہم تلاوت نہیں کر رہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیکیاں اللہ پاک کا قرب دلاتی ہیں۔ یہ نیکی کے کام کرنا دل کو پاک کرتا ہے، یہ نیکی کی برکت سے بلائیں مشکلات ٹلتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیکی نزا میں آسانیاں دلانے والی ہے، یہ نیکی قبر چمکانے والی ہے، یہ نیکی جنت میں پہنچانے والی ہے۔ یعنی یہ نیکی جس سے ہم دور جا رہے ہیں، اور کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جی ہاں، حالات کیسے؟ حالات ہمارے سامنے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ ساری باتیں ہمیں نیکیوں کی طرف لے جا رہی ہیں؟ یا ہم اگر فارغ ہیں تو زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ہمیں سے کس نے نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری آزمائشیں ہم سے دور فرما دے؟ کون ہے جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہو؟ بلکہ آج اگر ہمیں وقت زیادہ ملتا ہے، اگر آج ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، تو پہلے اگر ایک فلم دیکھتے تھے تو اب روزانہ دو تین فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب کے جشن ولادت کا مبارک مہینہ ہے، آئیے نمازوں کی طرف، نیک اعمال کی طرف، نفلی روزوں کی طرف، تلاوت کی طرف، درود پاک کی کثرت کی طرف انشاءاللہ یہ نیک اعمال کریں گے، ان نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں گے، نہ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی لائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، سنتوں پر اجتماع منعقد کریں گے، لوگوں کو نیکی اور تلاوت کی طرف لائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نہ صرف ہمیں بلکہ انشاءاللہ پورے معاشرے کو نصیب ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے آسانی سے نیکیاں پانے کے لیے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے۔ جی ہاں، نیک اعمال کا پورا رسالہ آپ نے لکھا ہے، 72۔ روزانہ اس کو جائزہ لیں کہ کیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اب ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو صرف 25 سیکنڈ ہی پڑھ لیں، خالی دیکھ لیں کہ بھائی مولانا الیاس قادری صاحب کہتے کیا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ نصیب ہوگا، اور یقین مانیں یہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکتیں سے انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں شامل حال ہوں گی، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، اس واقعے سے ایک اور بات بھی ہمیں
پیارے نبی کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فرائض، واجبات، نیکی کی دعوت اور دیگر عبادات وغیرہ جو مسجد میں کرتے وہ تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور چونکہ ہم جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں تو آقا کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں نا، ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی عبادت کیا کرتے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ مفتیہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوافل سے متعلق کیا معمول تھا؟ یہ نفل نماز ہے، اس کے متعلق کیا معمول تھا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز ظہر باجماعت ادا کرتے، پھر گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ یوں ہی مغرب کی نماز باجماعت ادا فرماتے، پھر گھر تشریف لاتے تو 2 رکعتیں ادا فرماتے، پھر عشاء کی نماز مسجد میں ہوتی، بعد میں گھر آ کر 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ مسلمانوں کی امی جان حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، آپ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔ فرماتے ہیں ایک رات میں اپنی خالہ جان حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ٹھہرا۔ اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لے آئے۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں ادا فرمائی، پھر آرام فرمایا، پھر اٹھے، چہرے پاک پر ہاتھ پھیرا، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی، پھر وضو کیا، نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی وضو کر کے حاضر ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں، پھر 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، یعنی کل 12 رکعتیں ادا فرمائی، پھر وتر ادا فرمائے، پھر آرام فرما ہوئے، پھر فجر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ادا فرمائی، اور پھر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا انداز تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سنت اپنائیں، یہ سنت اپنائیں۔ آخر اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے بھئی یہ کام میں کرتا ہوں تو مجھے رکاوٹ کیا ہے؟ تو پتا چلے گا سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں، سستی مجھے ہی ہے۔ آج گھر میں پریشانیاں ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، ہم آپس میں کہتے ہیں نا کہ یار آج کل تو محبت ہی نہیں رہی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں آپس میں بنتی نہیں ہے، ماں باپ الگ پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے الگ مزن ہے۔ یہ تقریباً گھر گھر کے مسائل ہیں جو پریشانیوں سے بچا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو گھر میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو ان پریشانیوں کا آسان حل میں عرض کر رہا ہوں، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپناتے ہوئے اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنا دیجئے۔ نیت کر لیں، کرتے ہیں نیت کہ انشاءاللہ اپنے گھر کو بھی عبادت سے آباد کریں گے، انشاءاللہ نمازوں سے آباد کریں گے، تلاوت سے آباد کریں گے۔ ذرا تصور کریں تہجد کا وقت ہوا ہو اور گھر میں چہل پہل شروع ہو جائے، والدہ بھی وضو کر رہی ہے، بچوں کی امی بھی وضو کر رہی ہے، بلکہ بزرگوں کے معمولات میں ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ تھی، پانی منہ پہ چھڑکا کرتے تھے، بچے اٹھا کرتے تھے۔ اور پھر تصور کریں ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہو کہ ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی نماز تہجد پڑھ رہا ہے، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور درود پاک کی کثرت جاری ہے، نماز کے وقت ہو گیا، چہل پہل شروع ہو گئی کہ گھر کی عورتیں جو ہے وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جناب
وضو کر کے اور مسجد بیت کی طرف جا رہی ہے کہ جناب ہم نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ جگہ مقرر کی ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے گھر کی عورتیں یہ اپنی جگہ پر جا کر مسجد آباد کر رہی ہیں، ہم اپنی گھر کی مسجد آباد کر رہی ہے، اور جو مرد ہیں، جو جوان ہیں، جو بالغ ہیں، جو سمجھدار ہیں، باپ اپنے بچوں کو لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ہی کام اذان ہوئی کام کاج چھوٹ جائیں اور نماز کی طرف تیاری کر لیں۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ گھر میں کوئی وقت مقرر ہو جائے اور پردے کی رعایت کرتے ہوئے، ایسا نہیں کہ جس سے آپس میں پردہ جن پر لازم ہے وہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ انشاءاللہ آپس میں مل کر درود پاک کی کثرت کرنی ہے، سب وقت مقرر کر لیں، مل کر قرآن کی تلاوت کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑے پیارے خوبصورت گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ علیہما، یہ دو بھائی تھے، ان کا گھرانہ تلاوت قرآن کا بہت شوقین تھا۔ سبحان اللہ، کیا تھا؟ ان کے گھر میں روزانہ پورا قرآن ختم کیا جاتا تھا۔ کیسے؟ یہ دو بھائی اور والدہ، انہوں نے آپس میں پارے تقسیم کر لیے، 10 پارے، 10 پارے والدہ پڑھتی، 10 پارے علی پڑھتے، 10 پارے حسن پڑھتے، یوں الحمدللہ پورے گھرانے میں روزانہ پورا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ایک فرد کم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے روٹین کو ختم نہیں کیا۔ پہلے دونوں بھائی 10 پارے پڑھتے تھے، اب دونوں بھائی نے 15 پارے شروع کر دیے۔ قرآن کا ختم شریف جاری ہے، یہاں تک کہ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ علیہ اکیلے رہ گئے، مگر ان کے شوق تلاوت پر قربان انہوں نے قرآن کی تلاوت کمی نہ کی، بلکہ حضرت حسن بن صالح اکیلے ہی اپنے والدہ اور بھائی کے حصے کی تلاوت کرتے، یعنی روزانہ اکیلے پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ علیہ کے قریبی شخص کا بیان ہے کہ جس رات علی بن صالح کا انتقال ہوا، میں ان کے پاس آیا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، فوراً پانی پیش نہ کر پایا، نماز سے فارغ ہو کر میں جلدی سے پانی لے کر حضرت علی بن صالح رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، فرمایا میں نے تو پانی پی لیا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے سوا یا کوئی نہیں، پھر پانی کس نے پیش کیا؟ میں نے حضرت علی بن صالح رحمت اللہ علیہ سے اپنی اس حیرانی کا ذکر کیا تو فرمایا اللہ پاک کی رحمت سے ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی، تمہاری والدہ بھی انہی نیک لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ جناب بنگلے بن گئے ہمارے گھر میں تو 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہماری تو اتنی فیکٹریاں ہیں، میرے تو جناب بینک بیلنس اتنا بڑھ گیا ہے، میری تو اتنی جائیداد ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ نہ، کامیاب تو وہ ہوا جس نے جنت میں جانے والے اعمال کیے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنایا ہے، کیونکہ قبر میں، آخرت میں ہم سے تو نیکیاں مانگی جائیں گی، اور ہم معاذ اللہ اگر دولت کمانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ حلال و حرام کی ہی تمیز نہ کی تو ہمارا کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ ناراض ہوا نماز قضا کرنے کے سبب، اور جناب یہ بے حیائی کے معاملات اور جناب روزے چھوڑنے کے سبب، معاذ اللہ اگر حج فرض ہے اور حج ہی نہیں کر رہے، دنیا گھوم رہے حج نہیں کر رہے، ایسے بھی آپ کو ملیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ گھرانہ جس کا ہم نے سنا، ان کو انعام کیسا ملا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، یعنی ان کی زیارت کی اور پھر بشارت بھی دی کہ اللہ پاک نے آپ سب کو، آپ کے پورے گھرانے کو انعام یافتہ سکسیسفل جو لوگ ہیں ان میں آپ کے گھرانے کو شامل کر لیا۔ تو کم سے کم
اپنے گھر میں کچھ نہ کوئی تلاوت کی ہی عادت بنا لیں، سب مل کر ایک ایک پارہ پڑھ لیں، سب مل کر گھر کے افراد مل کر کوئی کوشش کریں کہ پورے مہینے میں پورے ہفتہ وار ماہانہ قرآن پاک کا ختم تو ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ گھر یہ ایک نعمت ہے۔ جی ہاں، جیسا بھی ہے، عالیشان ہے یا جھونپڑی نما ہے، گھر اللہ پاک کی نعمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موویا۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر اسباب بقدر کفایت اسباب نہیں ہے، کتنے ایسے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ یعنی کتنا پیارا انداز ہمارے نبی کا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کتنے افراد ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، کتنے ایسے جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس گھر ہے، چاہے کرائے کا ہے، چاہے چھوٹا سا ہی ہے تو صحیح۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ یعنی یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھروں کو ہمارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ صرف چند سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے نا، دل کانپ جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے، چاہے انسان کتنی ہی خوشیوں میں ہو، سب خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ زمین کانپ نہیں رہی، ہمارے جہاں گھر تھے وہیں پر سلامت ہے، اور یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ یعنی تصور کیجئے کہ کوئی جنگلی جانور مثلا شیر چیتا محلے میں آ جائے تو پورے محلے میں کیسا خوف پھیل جائے، باہر نکلنا دشوار ہو جائے گا، زندگی کے کتنے سارے معاملات یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ان جنگلی جانوروں کو جنگل میں کس نے روکا ہوا ہے؟ ہزاروں قسم کے جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، نہ جانے کتنے زہریلے جانور دنیا میں موجود ہیں۔ ان سب کا رخ اگر ہمارے رہائشی علاقوں کی طرف ہو جائے تو سوچئے زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ان سب کو ہمارے گھروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، کیسی عظیم نعمت ہے۔ تو اس گھر کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کیسے ادا کرے؟ گھر میں نیکیوں والا ماحول بنا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بھلے مجھے کرائے کا گھر دیا، گھر تو ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب بھی یہ شکر ادا کیا جائے گا تو قرآن کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ شکر کرو اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ یعنی پتہ چلا کہ گھر چاہے دنیا کی خوشیوں سے بھرا ہوا ہو، مال و دولت کی کوئی کمی نہ ہو، روشنیوں سے جگمگا رہا ہو، بہت عالی شان ہو، اگر وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی تو وہ قبرستان بلکہ اس سے بھی زیادہ ویران و سنسان ہے۔ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا نا اس گھر میں، تو ہم غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ اللہ کے ذکر سے کیا میرا گھر آباد ہے یا نہیں ہے؟ میرے گھر میں کوئی ہے جو سجدہ کرتا ہے؟ ہم نے قرآن تو ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن سوچے غور کرے کہ اس کو کھول کر پڑھتا کون ہے؟ بلکہ مدنی چینل پر ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کر کے دکھایا گیا تھا کہ ایک گھر میں ایک چھوٹی سی بچی یہ قرآن پاک کھولی ہوئی تھی اور کوئی چیز اس میں رکھ رہی تھی، تو کسی بڑے نے اس کو دیکھ لیا تو دور سے آواز لگا، اے کیا کر رہی ہو؟ فوراً اس نے بند کیا اور اس پہ کپڑا لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑا جو فرد تھا وہ قریب آیا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ قرآن ہے، کیا رکھا ہے اس میں؟ تو اس نے جیسے ہی قرآن کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ بڑے آدمی نے بچی کو سمجھایا کہ بیٹا یہ پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس کا ادب کرتے ہیں۔ یوں کر کے اس نے اس کو سمجھایا، اس کے پیسے نکلوائے۔
پھر اس نے پوچھا کہ اس میں آپ نے قرآن میں پیسے کیوں رکھے؟ اب اس بچی نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. اس نے کہا کہ یہی قرآن تو ہے جس کو گھر میں کوئی کھولتا نہیں ہے. یعنی میں اپنے پیسے کا دراز میں رکھتی ہوں تو امی لے لیتی ہیں، کپڑے کے نیچے رکھتی ہوں تو بھائی لے کے چلا جاتا ہے. یہ قرآن ہی ایسا ہے جس کو گھر میں کوئی کھولتا ہی نہیں، اس لیے میں پیسے اس میں رکھتی ہوں. یہ سمجھانے کے لیے کہ عظیم الشان اللہ پاک کا کلام یہ ہمارے گھر میں موجود ہے، جس کو چومنا ثواب ہے، جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کو پڑھنا ثواب ہے. لیکن ہم سب مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب غور کر لیں کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اس قرآن کو آج کھولا ہے گھر میں یا روز کھولتا ہے. چلے ایک ہفتے کا ٹائم لے لیں، ایک ہفتہ ہوا ہم نے قرآن کھول کر دیکھا ہو. چلے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، ایک مہینہ دیکھ لیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں رمضان شریف میں قرآن کو اٹھایا تھا میں نے. یہ کیوں؟ کہ دادی جان نے کہا تھا نیا کپڑا چڑھا دو، اس لیے میں نے قرآن اٹھایا تھا. تو بڑا مطلب سوچنے کی بات ہے. تو ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں کی عزت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کی عزت بڑھاؤ. تو پتا چلا کہ ہم گھر میں نمازوں کا ماحول بنائیں گے تو اس سے گھر میں کی عزت میں اضافہ ہوگا. لوگ اس گھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور واقعی اگر اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے محلے میں آپ کے امام صاحب کے گھر کی کتنی عزت ہے غور کر لیں. ارے امام صاحب کا گھر ہے، ارے امام صاحب کا گھر ہے. عموماً امام صاحب کے گھر کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس میں گھر میں نیکیاں ہوتی ہیں. تو ہم غور کریں اور سوچیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے. گھر کی عورتیں جو مجھے سن رہی ہیں گھر میں مدنی چینل پر، وہ بھی غور کریں. گھر کو نمازوں سے آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے آباد کریں. اور پھر کون سی نمازیں ہمیں گھر میں پڑھنی ہے اس کو سنیے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے مگر فرض نماز. پتہ چلا کہ فرض جو ہے یہ تو ہم مردوں نے مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح محتاط طریقہ یہ ہے کہ سنت رکعتیں بھی مسجد میں ادا کی جائیں. باقی جو نوافل ہیں مثلا تہجد ہے، اوابین ہے، رات و دن کے نوافل وغیرہ، یہ گھر میں پڑھے جائیں. انشاءاللہ گھر میں نمازوں کا ماحول بنے گا. ہم بارہا مدنی چینل پر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے. اس کی ایک وجہ سمجھ میں یہ آتی کہ انہوں نے اپنے گھر کے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. امی نماز پڑھنی ہے، ابو نماز پڑھ رہے، بھائی نماز پڑھ رہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو اشہل میں تشریف لے گئے. وہاں نماز مغرب با جماعت مسجد میں ادا کی گئی. نماز کے بعد لوگ وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہذہ صلاۃ البیوت، یہ تسبیح گھر کی نماز ہے. یعنی انہیں چاہیے کہ تسبیح وغیرہ گھر جا کر پڑھا کرے. تو پتہ چلا کہ گھر میں ذکر اذکار کا بھی ماحول بنانا چاہیے. ایک حدیث پاک میں ہے وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی جہاں ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہے، جہاں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ ہے. لہذا گھر میں ذکر اللہ کا بھی ماحول بنانا چاہیے. جیسے بھی آسانی ہو گھر میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کی عادت بنائیں. امیر رسول نے بہت پیارا انداز ہے، تسبیح لے کر اپنے جو اوراد و وظائف ہیں تو گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک، جہاں جہاں آپ کو مناسب لگے اس طرح ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی اچھا بنے گا اور گھر میں ظاہر ذکر و اذکار کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. پھر ماشاءاللہ جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں وہ اس ماحول کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب 11ویں شریف ہوتی ہے ہمارے پیارے امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11ویں شریف آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اسی کھانے پر سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلوا دیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں پورا مہینہ اس کی برکتیں جاری ہو جائیں گی.
کسی بزرگ کا سالانہ عرس شریف آ رہا ہے، اس کی نیاز کا اہتمام کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس ایام آ رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کی فاتحہ ہو رہی ہے، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، کبھی مولا علی، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کبھی امام حسین کی نیاز ہے، کبھی امام حسن کی نیاز ہے۔ یوں صحابہ کرام کی نیازوں کا، ان کے آراز کا، ان کی یادوں کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں رونق ہی رونق رہے گی۔ جبھی تو ہمارے گھر کے بچے کے دل میں عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جاری ہو جائے گا۔ بچہ اپنی زبان سے نعرہ لگائے گا کہ ہر صحابی نبی، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی، والدین نبی، سب صحابیات بھی، ہر صحابی نبی۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ترکیب بنائے تو دیکھیں پھر کیسی محبت اور پیار کا ماحول بنتا ہے۔ اور پھر 11ویں والے غوث پاک کا بھی دن آ رہے ہیں، 11ویں شریف کے بھی دن آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ خوب 11ویں شریف کی برکتیں بنائیں۔ تو اسی طرح گھر کا ماحول ہمارا درست ہو جائے، ہمارے بچے نیک بن جائیں، بڑوں کا ادب نصیب ہو جائے، چھوٹوں پر شفقت ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو چند اس کے آداب بیان کرتا ہوں، چند سنت اور آداب، یہ اپنی زندگی میں لائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار ہمارے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، دعوت اسلامی نے تو سکھایا ہے۔ جی ہاں، ایسے کئی گھرانے جس میں کوئی آپ جناب سے بات ہی نہیں کرتا تھا، ماں باپ کو بھی تو تکار سے بات کرتے تھے، لیکن جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، امیر اہل سنت کی باتیں سنی، اجتماعات میں آتے رہے، سیکھتے رہے، الحمدللہ آپ جناب سے بات کرنا شروع کر دی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ اب تو وہ ماں باپ کے ہاتھ چومتے، آتے جاتے سلام کرتے، نیکی اور ماحول بن گیا۔ تو چند باتیں اگر ہم انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے، گھر میں چین نصیب ہو جائے گا، گھر پہنچ کر دماغ الجھنے کے بجائے تھکن اتر جائے گی، کیونکہ سب ایک دوسرے کو مسکرا کر مل رہے ہوں گے نا، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ انداز اپنائیں گے تو برکت ہی برکت ہے، کہ سنت میں ترقی ہی ترقی ہے، سنت اپنانے میں ترقی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب تم گھر میں آؤ، گھر والوں کو سلام کرو، اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، گھر میں آتے جاتے تو سلام کرتے، لیکن گھر سے نکلتے وقت سلام نہیں کرتے، خدا حافظ، خدا حافظ، ٹھیک ہے خدا حافظ کرنا ہے، سلام کے بعد سلام کریں، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا ہے، یوں ہی گھر سے نکلتے وقت بھی سلام کرنا ہوتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا مبارک معمول تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے باہر جاتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، کہتے امی جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امی جان کیا کہتی؟ وعلیک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، امی جان اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ نے بچپن میں میری خوب دیکھ بھال فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ امی جان کیا فرماتی؟ امی جان فرماتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ پاک تجھ پر بھی رحم فرمائے، تو نے بڑھاپے میں مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچے غور کریں، سوچے غور کریں، ہم اس معاملے میں کتنی تربیت کے بھولے ہوئے، یعنی وہ ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر ہمیں بڑا کیا، جنہوں نے ہمارے گندے کپڑے دھوئے، ہم گندے ہو جاتے تھے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، ہم بیمار ہو جاتے تھے ساری رات وہ ہمیں سینے سے لگا کر ہمیں چپ کراتی رہتی ہے۔ ماں کی خدمت کو کبھی تصور میں لائیں، باپ کی قربانیوں کو تصور میں لائیں،
اور آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو تانے دیتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ارے یہ ماں باپ ہے جو ہم کو کبھی تانا نہیں دیتے, کبھی جتاتے نہیں ہیں کہ تو پیدا ہونے کے بعد بیمار ہوا تھا, تیری بیماری پر میں نے اپنی گاڑی بیچی تھی. ماں کبھی نہیں جتاتی ہے کہ تیری جان بچانے کے لیے میں نے اپنے جہیز کا سونا دیا تھا. لیکن آج کی اولاد ہے جو ماں باپ کے بوڑھے ہونے پر ان کو چھوڑ دیتی ہے, پوچھتی تک نہیں کہ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے. نہ جاؤں گا تو ابو پیسے مانگ لیں گے. ارے تیرے باپ نے تجھے ساری زندگی کھلایا پلایا, تیری اسکول کی کالج کی فیسیں بھری ہیں, اور آج اگر تجھے اللہ نے کچھ دیا ہے تو اپنے ماں باپ سے صرف اس لیے نہیں ملتا ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے کچھ پیسے مانگ لیں گے. ارے تیرے پیسے کا یہ نصیب ہوگا کہ تیرے ماں باپ پر خرچ ہوگا, تیرے پیسے کا یہ نصیب ہوگا کہ تیرے گھر والوں پر خرچ ہوگا. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے حال پر ہم غور کریں. آج ہم دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, کہیں یہ آفتیں مصیبتیں ایسا تو نہیں ہے کہ سنتوں سے دوری کے سبب سے آئی ہیں. ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے نمازی تو ایسا بدنصیب ہے کہ خود اس کی دعا کیا بلکہ اگر کوئی نیک آدمی بھی اس کے لیے دعا کرے, علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی کے حق میں اس کی نیک آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم پریشانیوں میں گھرے جا رہے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے حالات کا غور کریں اور سوچیں, اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ان چیزوں میں اگر ہماری سستی ہے ان کو دور کریں. گھر میں اللہ کا نام لیں. جی ہاں, کہ جب کوئی گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, شیطان گھر میں داخل نہیں ہو پاتا ہے. شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. اور بزرگوں کے معمولات میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب دن کی ابتدا میں پہلی بار جب گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا, گھر میں اتفاق رہتا تھا, بچوں میں پیار ہوتا تھا. سب اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک شریف کا استعمال کرتے. تو اسی طرح ہم بھی غور کریں, اپنے والدہ والد اگر آ جائے تو ادب سے کھڑے ہو جائیں. دن میں کم سے کم ایک بار, ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں, ماں باپ کے ہاتھ چوما کریں. والدین کے سامنے ہمیشہ آواز نیچی رکھ کر بات کریں. جو وہ کام دیں خلاف شرع نہ ہو, جائز ہو فوراً کر دیا کریں. نیچی نگاہیں رکھ کر بات کریں. ان کا سونپا ہوا ہر کام کر دیں. سنجیدگی اپنائیں, تو تکار ختم کر دیں. محبت پیار. مسکرانا نہیں آتا تو آج کے اجتماع کا تحفہ لے کر جائیں. مسکرائیں, آپس میں مسکرا کر ملیں. آپ دیکھیں آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. بلکہ چلیں یہیں پر اگر آپس میں پریکٹس کر لیں, ذرا ایک بار برابر والے کو مسکرا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ذرا ہاتھ تو ملا لیں. آپس میں ملائیں تو صحیح. ماشاءاللہ, یا اللہ جو یہ عمل کرے اس کو مدینے میں بھی ایک دوسرے سے ملنا نصیب فرما دے. ماشاءاللہ, مسکرا کر ذرا ہاتھ تو ملائیں. ماشاءاللہ, ذرا مسکرا کر آپس میں ہاتھ ملائیں. ماشاءاللہ, اس طرح کا ایک انداز اپنائیں. گھر میں بھی اپنائیں, بھائیوں کے ساتھ اپنائیں, والدین کے ساتھ اپنائیں. ارے ہمارے ماں باپ ہماری مسکراہٹ کو ترس گئے, ہمارے گھر والے ہماری مسکراہٹ کو ترس گئے. ہم لوگوں سے دوستوں سے بڑی کھلکھلا کر ملتے, گھر میں ہمارا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. اسی طرح ماں بلکہ بچوں کی امی ہر ایک سے آپ جناب سے بات کریں. اسی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر ذرا جلدی گھر چلے جائیں, جلدی سو جائیں. گھر کے افراد میں اگر سستی ہے نمازوں میں, مدنی چینل چلنے دینا گھر میں. انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے امیر رسول کے مدنی مذاکرے میں شامل کرائیں. نگران شورا کے بیانات سنائیں ان کو. انشاءاللہ نرمی سے پیار سے ترکیب بنائیں گے تو فائدہ ہوگا. اب پھر اگر گھر میں سختی ہو جاتی ہے, بات چھوٹے بھی ہیں ہمارے ساتھ, ابو ڈانٹتے امی ڈانٹتی ہیں, صبر کرنا ہے, زبان نہیں چلانی ورنہ بات خراب ہو جائے گی. اور پھر دعا کرتے یا اللہ ہمارے گھر والوں کو نیکی کا پیکر بنا دے, سنتوں کو پیکر بنا دے. بڑی پیاری دعا ہے, اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ مختصر سی دعا قرآنی دعا ہے, یہ کیا کریں. اسی طرح گھر میں درس کی ترکیب بنائیں. امیر رسول کی جو کتابیں ہیں, رسالے ہیں, ان سے درس دیں. انشاءاللہ آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی. گھر میں جو جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, انشاءاللہ یہ سب دور ہو کر
دینی ماحول ہو جائے گا، نیکیوں بھرا ماحول ہوگا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ الحمدللہ ہمیں سنتوں کے سانچے میں ڈھال رہا ہے، ہمیں نیکیاں اپنانے کی درس دے رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ آؤ نمازوں کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف۔ اور اگر آج بھی آپ نے نماز نہیں سیکھی، اگر آج بھی آپ نے سنتیں نہیں سیکھی، چلے جب آنکھ کھلی سویرا ہوا، آج اس اجتماع میں یہ جو سینکڑوں اسلامی بھائی موجود ہیں، یہاں پر دارالسنہ بھی قائم ہے، یہیں پر چلے جائیں۔ میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں سنتیں سیکھنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ان عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے مختلف کورسز کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ جب ہم یہ سارا ماحول اپنائیں گے، نیکیوں بھرا، سنتوں بھرا، انشاءاللہ اگر ہم نیکیوں کی طرف مائل ہو گئے، اس کی برکت کیا ہوگی کہ ہمارے گھر والے بھی نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے۔ ہمارے گھر والے جب نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ انشاءاللہ ہمارے محلے والے نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے، ہمارے شہر والے نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے، اور انشاءاللہ آقا کے صدقے انشاءاللہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم سب مل کر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہر طرح سے ہمیں بلا کر کہ چلے جی آ جائیں، اگر آپ آ نہیں سکتے آن لائن داخلے لے لیں۔ جی ہاں، مدنی چینل پر آپ کو اس کے نمبر مل رہے ہوں گے، آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ سکھا دیں گے۔ اچھا آن لائن بھی نہیں کر سکتے، اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، القرآن موبائل اپلیکیشن، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ کو موبائل قرآن پڑھنا سکھا دے گا۔ آپ آئیں تو صحیح دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی قریب، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں پر استقامت دے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم سب کو وابستہ رکھے۔ چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آنے والے ہفتے کو یعنی پرسوں مدنی چینل پر رات 8:45 بجے 8:45 پر انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اور اتھل تو قریب ہے کراچی سے، یا آپ کہیں گے یار دور ہے، ہم بھی تو کراچی سے آئے، تو سفر کا اندازہ ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ ہفتہ وار مدنی مذاکر میں کراچی آ جائیں، امیر رسول کی براہ راست زیارت کر لیں، انشاءاللہ رات وہیں گزاریں۔ انشاءاللہ نیاز باکس تقسیم ہو رہے ہیں آج کل، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو مل جائے، تو اتھل کے عاشقان رسول ماشاءاللہ آ جائے اور امیر سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں ساری رات گزارے۔ اور پھر ربیع آخر ربیع الغوث کے جو مہینہ ہے، اگلا مہینہ، اس کی بھی آمد ہے، اور انشاءاللہ 23 ستمبر بروز منگل سے 11ویں رات تک روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ سلطان ولایت غوث پاک، سلطان ولایت اللہ کی رحمت، شہنشاہ ولایت اللہ کی رحمت ہے، رب کی نعمت، فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت، تو انشاءاللہ فیضان غوث پاک حاصل کریں گے۔ اور 11 مدنی مذاکروں کا سلسلہ انشاءاللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے مدنی مذاکرے میں جس رسالے کا اعلان ہوگا، اور وہ رسالہ ہے سورج اور چاند گرہن، بڑا ہی معلوماتی رسالہ ہے۔ یہ رسالہ جو ہے یہ
آج یہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگا ہوا ہے، یہ رسالہ موجود ہے، بہت زبردست معلوماتی رسالہ ہے، اگر یہ خریدنا چاہیں یہاں سے خریدیں، کل جمعہ ہے، اس میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بانٹیں، اور ویب سائٹ کے ذریعے چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر اس کی آڈیو سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ امیر اہل سنت نے اس رسالے کو پڑھنے سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ مقولہ یعنی محاورہ، بقدر ما نحب نحب، یعنی جتنی محبت دو گے اتنی پاؤ گے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ سورج اور چاند گرہن پڑھ یا سن لے، اسے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کر، اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ مبارک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور یہ بڑی پیاری کتاب ایک اور بھی مکتبے پر شائع ہوئی ہے، وقف کے مسائل، یعنی وقف کے جو شرعی مسائل ہیں، اس کی ماشاءاللہ بڑی زبردست معلومات ہے، اور یہ 350 روپے کی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو خوش نصیب جو ہے وہ بغداد بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا عرس ہوتا ہے ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے مزار شریف پر، تو عاشقان غوث پاک یہ غوث پاک کی بازار پہ بھی جاتے ہیں، تو ان خوش نصیبوں کے لیے خاص کر آنے والی اتوار کو یعنی 21 ستمبر رات تقریباً 9 بجے فیضان مدینہ میں محفل بغداد ہوگی۔ اچھا بازار میں نہیں جا رہا، لیکن غوث پاک کے مزار پر جانے والوں سے تھوڑا ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی، تو میں نے تو نیت کی ہے کہ انشاءاللہ محفل بغداد میں شرکت کروں گا۔ آپ کو بھی دعوت ہے کہ محفل بغداد میں شرکت کے لیے فیضان مدینہ آ جائیں، ہفتے کو ہی آ جائیں، رک جائیں وہاں پر، انشاءاللہ آپ کو پورا دن سیکھنے سکھانے کا موقع بھی ملے گا، برکتیں ملیں گی۔ تو آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ 2 فرانین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ نمبر 2، جو مسلمان اپنے بھائی سے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے، وعدہ توڑنے کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے عرض کی، آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، وہ چلا گیا، واپس آنا ہی بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا، وہ اسی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ 3 دن گزرنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ اور ماشاءاللہ شفقت و رحمت اور حسن اخلاق دیکھیے کہ آپ نے ڈانٹا نہیں جلال فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی سنت سرکار پر عمل کرتے ہوئے وعدے پورے کرنے والا بنائے۔ تو اور بھی سنت اور آداب سیکھنی ہو، 500 سنت اور آداب یہ رسالہ ہے، اس کو حاصل کرے اور برکتیں پائے۔ آئیے ہفتہ وار درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تمام اسلام بھائی جو یہاں موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں۔ پہلا درود پاک یہ شب جمعہ کا درود کہلاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ
وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ سے کیا مراد؟ جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر یہ شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو آج کی یہ رات ہے یہ جمعہ کی رات ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا
کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ تو بڑی مبارک رات ہے، انشاءاللہ ابھی ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، صلاۃ و سلام بھی ہوگا، تو ہم نے بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے اور اس میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اجتماع کے بعد حلقے بھی ہوں گے۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ جو کل فجر کی نماز کے بعد، جو صبح فجر ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے پڑھنا ہے، اور فضیلت بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک آج کی رات اور کل فجر کا بھی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ نیچے نہ پڑھیں، نیچے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام عاشقان رسول خانہ کعبہ کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام اسلامی بھائی اگر ہو سکے آنکھیں بند کر کے کعبۃ اللہ کا تصور باندھیں اور بلند آواز سے، کھلا میدان ہے انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے، ذوق بڑھے گا، مل کر بآواز بلند انشاءاللہ ذکر کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. الا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله
Allahu, 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 Allahu. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر اتھل میں ہم جمع ہیں. سینکڑوں عاشقان رسول یہاں موجود ہیں. چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں. مدنی چینل پر دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرچیاں بھی آئی ہیں اور دلوں میں طرح طرح کی تمنائیں بھی لیے موجود ہیں. دعا کا وقت ہے. جہاں 40 مومن جمع ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. تو ایک سینکڑوں کی موجودگی میں نہ جانے کون کس رتبے کا شخص ہوگا، ہم نہیں جانتے. نہ جانے کس کے اٹھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے. تو دل جمعی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئیے اس رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو خود فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ہم کس کے در پر جائیں گے؟ کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے گا؟ آئیے اس رب سے رجوع کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اے میرے مالک میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم
لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں۔ آ پڑی کشتی ہماری منجھدار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا، دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلو، یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے، اے داتا حضور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے مالک و مولا، اے ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے پیارے پیارے اللہ، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرنے والے، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے، آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اتھل بلوچستان میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، مدنی چینل پر دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہاتھ اٹھائے ناظرین موجود ہیں۔ اے اللہ پاک، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں یقیناً سادات کرام کے بھی ہاتھ ہیں، علماء کے بھی ہاتھ ہیں، حفاظ کے بھی ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں۔ اے مولا کریم، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو تیرا مقبول بندہ بندی ہے، اے اللہ جن کا آمین کہنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اے مولا کریم ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو تیرا پسندیدہ ہے، اے اللہ انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں جتنے حاضر ہیں، جتنے مدنی چینل پر ناظر ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے،
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ اے مولا کریم، شب و روز گناہوں میں گزارے ہیں، اس کا اقرار ہے، رات ہو یا دن ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو۔ اے مولا کریم، طرح طرح سے گناہ کر کر کے اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر ڈالا ہے۔ اے مولا کریم، نیکیوں کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر اسی حالت میں ہماری موت واقع ہو گئی، اور یقیناً یہ ممکن بھی ہے کہ آج ہم طرح طرح کے واقعات سنتے ہیں، کوئی ہمارا چاہنے والا، کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اچانک خبر آتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا حادثہ ہو گیا، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، ارے اس کو تو کینسر ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گیا۔ ہم ان مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیتے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر ان کو قبرستان بھی پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے ان چاہنے والوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارتے ہیں۔ اے مولا کریم، جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ان قریب ہماری بھی روح قبض ہونے والی ہے، ان قریب ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمارے فیشن والے نئے نئے جوڑے، نئے نئے لباس سب ہینگر میں ٹنگے رہ جائیں گے، ہمیں بھی کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا، جس طرح دوسروں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اے مولا، جانتے ہیں کہ ان قریب ہماری بھی نماز جنازہ ہوگی، جس طرح کندھوں پر لاد کر آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو قبرستان پہنچاتا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو جنازے کو کندھا دے کر قبرستان پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک دن ہمیں بھی ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے عزیز کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف چلیں گے۔ ہاں ہاں، وہ قبرستان جہاں ہم تو دن کے اجالے میں بھی اکیلے آتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، آج اسی قبرستان میں ہمیں لے کر پہنچیں گے، ہماری بھی قبر تیار ہوگی، اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری قبر میں ہم کو لٹا رہے ہوں گے، ہماری قبر پر سلے رکھی جا رہی ہوں گی، ہماری قبر میں اندھیرا ہو رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، ہمیں سب اکیلا چھوڑ کر بالکل تنہا قبرستان میں مٹی تلے داب کر واپس چلے آئیں گے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس قبرستان میں ہماری کوئی دولت ہمارے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، ہمارے پلاٹ نہیں ڈالے جائیں گے، ہمارا کوئی بہترین فرنیچر نہیں بچھایا جائے گا، بلکہ اس قبر کفن میں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اے مولا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر بندہ بے نمازی ہو، بندہ بدنگاہیاں کرتا ہو، بندہ جھوٹ بولتا ہو، ماں باپ کو ستاتا ہو، شرابیں پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، رشوت کا لین دین کرتا ہو، حرام روزی کماتا ہو، بدنگاہیاں کرتا ہو، اور رب تعالیٰ بغیر توبہ کیے اگر وہ مر جائے، رب تعالیٰ اگر اس سے ناراض ہوگا تو اس کی وہی قبر آگ سے بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، اس کی قبر کی دیواریں آپس میں ملا دی جائیں گی۔ اے مولا کریم، ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، ہم معمولی سے کیڑے کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتے، چوٹی کاٹ لے ہم کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے۔ اے مولا، ہم نے نماز قضا کی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں بہت گناہ ہی گناہ ہے۔ اے اللہ، آج کی اس رات میں جہاں یہ سینکڑوں عاشقان رسول موجود ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اے مولا، ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ اے مولا، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں۔ مولا کریم، اس اجتماع میں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تیرا جو مقبول بندہ ہے، اے اللہ، اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، اے مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر لے مولا، نزا کی سختیوں سے بھی بچا لینا، قبر کے عذاب سے بھی بچا لینا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچا لینا۔ بس بقیہ جو زندگی ہے گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں کا مبلغ بنا دے، اے اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ آج اگر ہم نے کہیں نوکری کی ہے تو ہم نے اپنے سیٹ کو اس کو راضی کرنے کے لیے بہت محنت سے کام کیا ہے۔ اے اللہ تو نے تو ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے اللہ ہم تو غافل رہ گئے، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ ہائے میں نار جہنم میں پھنسوں گا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، میرے مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہمیشہ صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ ہم جیسے بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو جشن ولادت منانے والے ہیں، ہم سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری نسبتوں کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں سنتوں کا مبلغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے برائیاں چھوٹ جائے، شرابیں چھوٹ جائے، رشوت کا لین دین چھوٹ جائے، بد نگاہی کی عادت چھوٹ جائے، بس ہم کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ جو زندگی ہے تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہو جائے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، سنتوں کی خدمت لے لے، نمازیں پڑھنے والے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے مولا، ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ رہ کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار حاضر ہوئے ہیں، اتنی ساری پرچیاں دی ہیں، کسی کے بچوں کو کینسر ہے، کوئی مختلف ٹی بی کے مرض میں، کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، کسی کے گھر والے بیمار ہیں، کوئی خود بیمار یہاں آئے ہوئے ہیں، مدنی چینل پہ موجود ہیں، ہمارے کئی رشتہ دار اسپتالوں میں داخل ہیں مولا۔ اب تو بیچارے ایسے بھی ہیں جن کو علاج کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ اے اللہ رحمت فرما دے میرے مالک، رحمت فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مالک، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مالک۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کے نواسوں کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائے، بیچارے تنگ دست ہو چکے، پریشانیاں، گھر کا پورا نہیں ہوتا قرضہ لے لیتے، قرض جن سے لیا وہ پریشان کرتے، مولا کہاں جائے؟ تیرے دکھیارے بندے تیرے محبوب کی دکھیاری امت پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قرضے دور ہو جائیں، ہمارے کاروباری مشکلات دور فرما دے میرے مالک، کاروباری مشکلات دور فرما دے، نوکریوں کے مسائل آسان کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، جو ہمارے نصیب میں ہے ہمیں عافیت کے ساتھ عطا کر دے، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ ہمارے گھر والوں پر بھی رحم و کرم فرما، انہیں بھی
سب مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان پر بھی رحمت فرما دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو اپنے اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اچھے رشتے عطا کر دے، سب کے گھروں کو آباد کر دے۔ جو ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی ہیں اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے۔ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارے رشتہ داروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان آپس میں نیک اور ایک بن جائیں، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اے اللہ عافیت کر دے، عافیت عطا کر دے، ہمیں سکون عطا کر دے، ہمیں سکون عطا کر دے مولا، امن عطا کر دے میرے مالک، امن عطا کر دے۔ یقیناً یہ سب ہماری بدعمالیوں کے سبب ہے اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے میرے مالک۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ امن و امان اور سکون عطا کر دے میرے مالک۔ ہمارے وطن پر رحم و کرم فرما، ہمارے شہروں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا لے میرے مالک، دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا لے، امن و امان اور سکون عطا کر دے میرے مالک۔ اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ بارش اور سیلاب نے جہاں جہاں تباہیاں مچا رکھی ہیں اے اللہ ان اجڑوں پر بھی رحم کر دے، ان کو بھی آباد کر دے میرے مالک۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم و کرم کر دے اے اللہ، ان اجڑوں کو بھی بسا دے میرے مالک۔ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو اپنے پیاروں سے ملا دے میرے مالک۔ جن کے گھر بہ گئے، جن کی زمینیں جانور بہ گئے، جن کے نقصانات ہوئے اے اللہ ان کو اس کا بہترین نعمت بدل عطا کر دے۔ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں مولا، ہم پر رحمتوں اور برکتیں ہی عطا کر دے۔ اب تیرے پیارے محبوب کے دکھیارے امتی جہاں جہاں پریشان ہیں اے اللہ ان پر رحم و کرم فرما دے، رحم و کرم فرما دے میرے مالک، رحم و کرم فرما دے۔ مزید ہلاکتوں سے، مزید آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے پیارے امیر اہل سنت، تمام علماء مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما۔ آج کے اس اجتماع کو انعقاد کرنے میں انتظامیہ نے جس طرح تعاون کیا، جن عاشقان رسول نے اس پورے اجتماع کو سجایا، اس کے دام درم قدم سخن میں جنہوں نے بھی تعاون کیا، جو گاڑیاں بھر بھر کر لائے، جنہوں نے دعوتیں دی، جو کسی سبب سے نہیں آ سکے اے اللہ کسی کو محروم نہ کرنا، اے اللہ کسی کو محروم نہ کرنا، سب کو نواز دے میرے مالک۔ انہوں نے تیرے دین کی محبت میں یہ سارے کام کیے اے اللہ سب کو بے حساب بخش دے، سب کو مکے مدینے کی حاضری نصیب کر دے۔ آج کے جس اجتماع میں جو حاضر ہیں، جو دعاؤں میں شامل ہیں اے اللہ ان سب کو حاجی بنا دے، سب کو حج کی سعادت دے، سب کو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کے لاج والے، یا
حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ہے یہ حسرت در پہ آئے اشک کے دریا بہائے داغ سینے کے دکھائے سامنے ہو کر سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں دور سے آئے ہوئے ہیں تم پہ اترائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام عاشقان رسول تشریف رکھے۔ ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے۔ شب جمعہ کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی